مہینے تو سارے ہی مبارک ہیں، لیکن کچھ ماہ ایسے ہیں جن کو اولین وقت سے سعادتیں بخشی گئی ہیں۔ ان میں ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع عربی۔ یہ پہلا پھول نکلتا ہے، پہلا پھول، اس کی طاقت خوشبو اور ہوتی ہے، یعنی بہار کا پہلا جھونکا، ربیع الاول، پہلی بہار۔ اس مہینے میں میرے حضور کی آمد ہے، ولادت ہے، آپ کی روشنی، آپ کا نور سارے عالم میں پھیلا اور ساری دنیا میں پھیلا، اور آپ کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہیں، اور آپ کی برکت سے ہم اس دنیا سے اگر چلے بھی گئے تو آقا کی سفارش، شفاعت، اس کے امیدوار ہیں انشاءاللہ۔ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو ہر بندہ اپنی ذات کو پکارے گا، اور واحد میرے حبیب کملی والے ہیں جو امت کو پکارے۔ ہر بندہ اپنی ذات کو لے کے چلے گا، اور میرے کملی والے امت کو لے کے چلے گا۔ امت کے لیے اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، اور امت کے لیے دن رات فکر ہے۔ جب اس دنیا سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد سب اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کنکر اٹھا کے اسے زور سے اس مجمع کی طرف پھینکتا ہے جو اسے دفن کرنے آیا تھا، کنکر اٹھا کے، اور ایک لفظ کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ کنکر اٹھا کے اس مجمع کی طرف پھینکتا ہے جو دفن کرنے آئے تھے، اور ایک لفظ کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور واقعتاً ہم اسے بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ سب ساتھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں ہے، تو قبر میں ایک ساتھی آئے گا اور اس کے سوالوں کے جواب دے گا، نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور اس کو راحت پہنچائے گا، اس کا دل بہلائے گا، اسے محبت اور پیار کرے گا، اور یہ حیران ہوگا کہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ جب اس کے سانس میں سانس آئے گا اور منکر نکیر کے سارے سختیاں ختم ہو کے اور جنت کی بہاریں نظر آئیں گی، تو پھر یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اور آج میرے ساتھی بنے، کیسے بنے؟ اب جو وہ شخص جواب دے گا وہ ذرا غور سے سنیے۔ وہ جو شخص تھا جو قبر میں اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، وہ کہے گا تجھے پتہ نہیں، دنیا میں تو درود پڑھتا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے تو درود پڑھتا تھا، میں وہ درود ہوں، تو نے دنیا میں نہیں چھوڑا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں، اور دنیا میں میرا ساتھ دیا، آج میں تیرا ساتھ دوں، اب سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں تجھے نہیں چھوڑوں۔ اس کا ساتھ ملے گا، اس کا ساتھ ہوگا۔ ایک دفعہ میں نے ایک تجربہ کیا، میں وہاں حویلی میں تھا تو اپنے گھر پھول پہ مکھی بیٹھی، شہد کی، کچھ دیر بیٹھی، اس نے چوسا، اس کے بعد میں نے وہ پھول توڑا اور منہ میں ڈالا۔ اس کا ذائقہ میٹھا نہیں تھا، کسیلا تھا۔ اچانک میں نے ہواؤں اور فضاؤں سے پوچھا کہ یہ مٹھاس کہاں سے آیا، کیونکہ شہد جو ہمیں دیتی ہے وہ تو میٹھا ہوتا ہے۔ پھر وہی بات سامنے آئی کہ شہد کی مکھی
جب تک درود و سلام نہ پڑھے اس میں مٹھاس نہیں آتا۔ ہر جانور کا ایک وظیفہ ہے، حتیٰ کہ شیر کا وظیفہ ہے، شیر کا، مینڈک کا، چمگادر کا، اللہ کا نظام ہے، ہر جانور کا، ہر بے زبان کا ایک وظیفہ ہے، وظیفہ ہے، اور وہ جانور موت تک اس وظیفے کو پڑھتا رہے گا۔ مچھلی کا بھی ایک وظیفہ ہے، اللہ پاک جل شانہ نے جس طرح ہر فرشتے کو ایک عبادت مخصوص کر دی ہے۔ جو فرشتہ آج قیام کرے گا تو قیام ہی کرے گا، رکوع کرے گا تو اربوں سال کھربوں سال سے رکوع ہی کر رہا، سجدہ ہے تو سجدہ ہی کر رہا، تسبیح ہے تو تسبیح ہی کر رہا۔ یہ تو میرے کملی والے کی برکت ہے، یہ میرے کملی والے کا فیض ہے کہ میرے کملی والے کی برکت سے ہمیں وہ ساری عبادتیں اکٹھی مل گئیں جو ساری عبادتیں فرشتوں کے پاس تھیں، ساری مل گئیں، اور وہ ساری عبادتیں مل گئیں جو اللہ نے بے زبان مخلوق کو بانٹ تقسیم کر کے دی تھی۔ یہ مجھے آپ کو وہ ساری عبادتیں مل گئیں، ساری عبادتیں مل گئیں۔ ہر جانور کا ایک وظیفہ ہے، شہد کی مکھی کا وظیفہ درود پاک ہے، درود پاک ہے، اور ہر درود نور ہے، ہر درود نور ہے، اور ہر درود وہ ہے جو قرآن و حدیث سے نہیں، حدیث سے ثابت ہے، وہ ہر درود برکت ہے اور خیر ہے۔ ہماری جو 9-10 محرم کی یہاں محافل اور مجالس ہوتی ہیں، اس میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بھی درود ہے اور پورا درود ہے۔ محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھنا یہ پورا درود ہے۔ میں نے 9-10 محرم میں اپنے اکابر کی کتابوں کے حوالے دیے تھے، دلائل الخیرات کی پہلی جزء میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے، ہمارے ہر بزرگ دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، اس کی پہلے جزء میں حوالہ موجود ہے، اور اس میں بھی درود پاک یہی کھڑا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب تک مکھی شہد کی درود پاک نہ پڑھے شہد میں مٹھاس نہیں آتا۔ آپ تجربہ خود کر لیں، میں نے تو کیا ہے، میں نے نوٹ کیا شہد کی مکھی پھول کو چوس رہی تھی، پھر میں نے وہ پھول منہ میں ڈالا، اور پھر نیت کیا کی، ایک نیت بھی کی تھی، کبھی آپ بھی کر لیجئے گا، اور یہ نیت میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، بس دل میں میرے رب نے ڈالی۔ میں نے کہا مولا، شہد کا اور شہد کی مکھی کا وظیفہ ہے درود پاک، میں اس کا جھوٹا لوں گا، اور جس چیز کا جھوٹا لیا جائے اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، بزرگوں کی گھٹیاں کیوں دلائی جاتی ہیں بچے کو؟ کسی اللہ والے کے بچے کو گھٹی کیوں دلائی جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ، شہد کی مکھی کا وظیفہ کیا ہے؟ درود پاک ہے، اور اس کا وظیفہ درود پاک ہے، لہذا اللہ میں اس مکھی کا جھوٹا اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، اللہ میری زبان پہ بھی ذکر اور درود پاک جاری کر دے، اور شہد کی مکھی اس درود پاک کی برکت سے مٹھاس دیتی ہے اور انسانیت کو نفع دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے بھی مٹھاس دے اور میری ذات سے انسانیت کو نفع دے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ ایک دعا مانگا کریں ہمارے بڑے، فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری ذات کو ہدایت کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما، مجھے قبول فرما کہ میری ذات ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے، خیر کے لیے ذریعہ بن جائے، انسانیت کے لیے نفع مند بن جائے، اے اللہ مجھے قبول فرما۔
दरूद पाक अपनी जिंदगी में दरूद पाक का हिस्सा निकाला करें, दरूद पाक का हिस्सा निकाला करें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहंशाह विलायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, असल नाम था अली बिन हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के बेटे थे, तशरीफ ले जा रहे थे। एक बद्दू को देखा, देहाती, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं। एक बद्दू को देखा, सीधा साधा आदमी बिल्कुल। तो वो बद्दू जो है ऐसे सर झुकाए बैठा था। शेख तशरीफ ले गए, फिर वापस आए और वापस आके ना झुक के उसके सर के करीब होके थोड़ी देर के बाद और फिर चल पड़े। और वो बद्दू बैठा है, मुस्तगरक है, इस्तिगराक में है, डूबा हुआ है। तो पूछा हम नशीनों ने, शेख के खुद्दाम ने, शेख आपने क्या महसूस किया, ये क्या हुआ? फरमाने लगे कि मैं जा रहा था तो मैंने इससे खुशबू देखी और मैंने समझा कि इसमें खुशबू लगाई हुई है, लेकिन वो मुनफरिद खुशबू मुझे एहसास हुआ किसी और चीज की। मैं वापस पलटा, मैंने सूंघा तो ये बद्दू है, एक सीधा अनपढ़ है और मेरे हबीब की जात पे बैठा इस्तिग़राक़ और दिल की कैफियतों के साथ सलाम और दरूद भेज रहा है, दरूद और सलाम भेज रहा है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, असहाबे मोहम्मद पे दरूद और सलाम भेज रहा है। ये उसकी खुशबू थी, उसमें से मैंने हिस्सा लिया। इसलिए हम जब भी दरूद पढ़ा करें, कुछ लम्हा ऐसा हो जिसमें मेरे कमली वाले के एहसानात का इस्तेहजार हो, मेरे हुजूर के एहसानात कि सारी दुनिया का एहसान है, किसी मोहसिन का एहसान है, पर जो मेरे आका का एहसान है वो एहसान असल वही एहसान है, मेरे हुजूर का एहसान, मेरे कमली वाले का एहसान। उनके एहसान का तसव्वुर कर करके दरूद पढ़ा करें कि आज उनकी बरकत से मैं मोमिन हूं, उनकी बरकत से मुसलमान हूं, उनकी बरकत से जन्नत का ख्वाहिशमंद हूं, उनकी बरकत से आज मेरे मन के अंदर कलमा है, दरूद की तरफ मेरी तवज्जो है, कुरान की ज़ियारत है और खात्मा बिल खैर का तसव्वुर और ख्वाहिश रखता हूं। ये सब कमली वाले की बरकत हैं, ये सब कमली वाले का फैज़ है।